اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 لیموں کا عمل ہے اور 3 لیموں پر یہ آپ عمل کر لیں، پاورفل عمل ہے اور 1 دن کا یعنی کہ عمل ہے دشمن کی بربادی، جو آپ کا دشمن برباد کرنا چاہتا ہے نا، ایسے دشمنوں کے لیے۔ اور موکلاتی پاورفل عمل ہے، اس کی موکلات کی نا طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ عمل دشمن کو کہتے ہیں نا زیر زمین کے حوالے سے، جو دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ دشمن کئی قسموں کے ہوتے ہیں، جو زبان سے تنگ کرتے ہیں، جن کے پاس راز لگ جاتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، کئی دشمن تعویذات کرتے ہیں، کئیوں کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے، وہ سیاسی پرچے کروا دیتے ہیں، FIR سیاسی کروا کے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں تعویذات کے ذریعے، کچھ عدالتوں میں پریشان کرتے ہیں، کچھ جناب صاحب تھانوں میں کورٹ کچہریوں میں پریشان کرتے ہیں، کچھ ہر قسم کے دشمن ہے نا۔ زبان سے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، مردوں خواتین سب کے لیے یہ عمل ہے۔ تو اب مطلب کسی جگہ پہ آپ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ فیکٹری کے حوالے سے، کارخانے کے حوالے سے آپ کا وہاں پہ کوئی سینئر ہے، وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے۔ جہاں کسی جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ میرے پیچھے پڑ گیا تو مجھے اب یہ نہیں معافی دے گا، یہ میرے ساتھ کچھ کرے گا، غلط کرے گا۔ تو ایسے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، ذہنی طور پر ان کو خاموش کروانے کے لیے، اور جسمانی طور پر آپ جس طریقے سے بھی جائز مقاصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 لیموں کا یہ عمل ہے اور دن کا یہ عمل ہے۔ اچھا، اس کو نا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اور بہت سارے ویورز ہیں، وہ آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں گے جی ہم تو ظہر ٹائم فارغ نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے جاب ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو پورے ہفتے میں کوئی نہ کوئی چھٹی تو ہوتی ہے نا۔ چلیں، آپ کے پاس پورا ہفتہ ہی کام نہیں ہے، مطلب پورا ہفتہ ہی آپ کے پاس جون سا ہے وہ ٹائم نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ عشاء کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 ٹائم ہے آپ کے۔ اچھا، آپ نے ظہر کے بعد اس عمل کو جب کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے؟ ظہر کے بعد اگر آپ نے عمل کرنا ہے، وہ جو آپ نے 3 لیمبو لیے نا، ٹھیک ہے، ان 3 لیموں کو آپ نے جون سا ہے وہ درمیان سے کاٹ لینا ہے، 1 2 3، تینوں یہ 6 پیس بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اگر ظہر کے بعد کرتے ہیں تو عمل کے فوراً بعد آپ نے ان تینوں نیموں کو جون سا ہے وہ باہر اجاڑ بیابان جگہ میں کہیں بھی پھینک کے آ جانا ہے، کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کوئی آنا جانا نہ ہو، اجاڑ جگہ ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی پارک وغیرہ یا کوئی آگے پیچھے، تو وہاں پہ کوئی زیادہ لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ عشاء کے بعد کرتے ہیں تو عشاء کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ان نیموں کو رات کو رکھ کے سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ظہر کے بعد عمل کرنا ہے تو نیت آپ کی اور ہوگی، عشاء کے بعد کرنا ہے تو نیت اور ہوگی۔ نیت سمجھیے، پہلے آپ نے حصار لگانا ہے، پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ میں بالکل ٹو دا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ پہلے میں حصار سمجھاؤں گا، پھر عمل سمجھاؤں گا، پہلے طریقہ سمجھ لیں۔ پہلے حصار لگانا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ ظہر کے بعد کا بتا رہا ہوں، عمل کرنا ہے۔ عمل کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکلاتی طاقتیں ہیں، پاوریں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دشمن کے ساتھ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، زبان بندی ہو جائے، خاموش ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ نیمبو لے کے اسی وقت جا کے آپ نے کسی کپڑے میں یا شاپر میں وہاں جا کے آپ نے ان کا منہ کھول کے وہاں رکھ کھانے ہیں، یا مطلب جو بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ عشاء کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، پھر آپ نے حصار لگانا ہے، عمل کرنا ہے، حصار کرنا ہے، سو جانا ہے۔ نیت نہیں کرنی، نہ عمل سے پہلے، نہ عمل کے دوران، نہ عمل کے بعد۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے حصار لگانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر حصار لگانا ہے اور سو جانا ہے، کوئی نیت نہیں کرنی۔ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے دوبارہ پھر حصار لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ حصار دوبارہ لگانا ہے، جیسے ہی آپ حصار اپنا لگائیں گے وہ تمام عمل کی روحانی طاقتیں وہاں پر اسی وقت آ جائیں گی۔ وضو کر کے آپ نے عمل کرنا ہے، اور وضو کر کے صبح فجر پڑھ کے حصار لگا لیں، پھر وہ 3 نیمبو آپ نے لینے اور وہ باہر رکھ کے آ جانے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی یہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے حب توفیق صدقہ دے دینا ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں، عمل کرنے کے بعد بھی دے دینا ہے،
کیونکہ ایک دفعہ کا یہ عمل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 راتیں 7 راتیں 11 راتیں کرنا ہے، نہیں، ایک دفعہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2-3 دن کا وقفہ ڈال کے پھر دوبارہ کر لینا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی کافی حد تک آپ کو فائدہ مل گیا، 100 میں سے 70% مل گیا، 30% رہ گیا تو وہ آپ دوسری دفعہ کریں گے تو مکمل کامیابی ہو جائے گی۔ تھوڑی بہت رہ جائے کسر تو تیسری دفعہ بھی کر لیں، لیکن 2-3 دن کا یا 4 دن کا وقفہ ڈال، کم از کم 3 دن کا وقفہ لازمی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے رجت نہیں ہوگی نا آپ کو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، حصار کرنا ہے، بالکل آسان ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا حصار لگا لینا ہے۔ کیسے لگاتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بڑی تسلی سے، جو 29-30 منٹ کی میری 40-40 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس پہ رجت اور حصار پہ بات کرتا ہوں، قصہ کہانی تو نہیں سناتا نا، واقعات تو نہیں، میں اس پہ ہی بات کرتا ہوں، اس لیے آپ وہ سنا کریں۔ اب آپ نے اپنا حصار کر لیا، 21 مرتبہ درود ابراہیم اس طرح پڑھ کے آپ نے اپنا حصار کر لیا۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے طریقہ میں نے سمجھا دیا، زور کا بھی عشاء کا بھی پیچھے، ٹھیک ہے نا، اب میں عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے حصار کر لیا، حصار کرنے کے بعد آپ نے بغیر اعوذ باللہ کے، بغیر بسم اللہ کے، مطلب آپ نے نہ درود شریف پڑھنا، نہ اعوذ باللہ پڑھنی، نہ بسم اللہ پڑھنی، آپ نے صرف عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وقت آپ کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کا جسم پلیت نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر خواتین کرنا چاہتی ہیں عمل، یا مرد تو وہ مطلب کوئی چھوٹے بچے نابالغ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا پیشاب بھی اتنا پلیت ہوتا ہے جتنا بڑے کا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم یا آپ کا لباس یا آپ کی جگہ ناپاک ہے تو عمل خدارہ نہ کیجیے گا۔ جسم، جگہ، لباس پاک ہونا ضروری ہے، اور باوضو ہونا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا، دیکھیں میں آپ کے لیے یہ شرائط، مجھے کہتا ہے یہ شرائط بڑی لگاتے ہو بھئی، آپ کے لیے فائدے کے لیے بات کرتا ہوں نا، یہ عملیات کی دنیا کے اندر کی باتیں ہوتی جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو کس کا فائدہ؟ آپ کا ہی سارا فائدہ نا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو جادو کی لپیٹ میں یا جنات کی، اس کے وجود کے اندر یا باہر جنات یا اس کو تنگ کرتے ہیں، اور جادو بھی یہی چیز ہے، بندش بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، جادو جو جادوگر کرتا ہے وہ جادو آپ پہ کرتا ہے تو شیطانی جنات موکلات کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جائیں جا کر یہ کام کرے۔ بندش پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی پہ جاؤ، فلاں بن فلاں کے شادی کی بندش لگا دو، اس کے اصل شیطانی جنات بیٹھے ہوتے ہیں۔ بندش، جادو، جنات وجود کے اندر باہر، یہ جو حقیقی ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے سر، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بیف سے آپ ساری زندگی پرہیز کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے، بڑے سے آپ گائے سے، اس کی ہڈی سے، یا آپ مہربانی کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہے، صدق کا پرہیز کر لیا کریں۔ ویسے اس کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، جسم پاک، جگہ پاک، عام روٹین میں عام بندوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے عام یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ایک رات کا، ایک دن کا یہ عمل ہے تو آپ اس کو کوشش کریں، اس دن آپ پرہیز کر لیں تو بہتر ہے، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ لہب پڑھنی ہے آپ نے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ لہب آخری سپارے میں، قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے، 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے پھر آخر میں پھر حصار لگا لینا ہے، جیسے میں نے طریقہ پورا پراپر طریقے سے پیچھے سمجھایا کہ دن کا حصار اور رات کا، اور عمل کرنے کا طریقہ اور نیت کیسے کرنی ہے، اس طریقے سے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً رجت نہیں ہوگی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا کو ضرور کریں، اجازت دیجیے۔